یہ اقتباس شفیق الرحمان صاحب کی کتاب حماقتیں سے لیا گیا ہے۔ بلی ذرا چالاک اور بدلحاظ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ مثلاً اسے اگر کہا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو وہم سا ہو جاتا ہے کہ بلیاں بلا وجہ انہیں پسند کرتی ہیں، یعنی قیام و طعام کا بندوبست اصل وجہ نہیں بلکہ ان کے مابین ایک روحانی سا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ مگر کاش ایسا ہی ہوتا۔ سال بھر میں بلی سدائی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ محض ایک سدائی ہوئی بلی ہوگا۔ جہاں بقیہ چوپائے دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے، وہاں یہ بلی دودھ پینے والے جانوروں میں سے ہے۔ اگر دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدائی ہوئی بلی آپ کا دودھ پی جائے گی۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت بہت مشہور ہے، کیونکہ بلی حسد کے مارے آگ بگولا ہو جاتی ہے اگر کوئی آپ کو وفا دکھانے کی کوشش کرے۔ چند بلیاں گھر میں چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں، مگر پھر گھر میں بلیاں ہی رہ جائیں گی اور پھر مزید بلیاں ہو جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں۔ ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے۔ وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی۔ مسئلہ یہی ہے کہ موٹی بلی اپنا موٹاپا کم کرنے کی بجائے اپنے سے کم موٹی بلیوں کا جینا حرام کرنے میں وقت ضائع کر دیتی ہے۔ بلیاں دوپہر میں سو جاتی ہیں کیونکہ وہ رات کا انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے دھیرے دھیرے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی خفا ہو جائے گا، ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک ہی گھر میں سال ہر سال ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ بلی دودھ پینے والا جانور نہیں، انسان نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں۔ بلی کے لیے دودھ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا انسان کے لیے سگریٹ، مگر پھر بھی دونوں کو یہ چیزیں پسند ہیں۔